قلعہ لاہور، جسے مقامی طور پر شاہی قلعہ بھی کہا جاتا ہے، پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر لاہور میں واقع ہے۔ یہ قلعہ شہر کے شمال مغربی کونے پر واقع ہے۔ گو کہ اس قلعے کی تاریخ زمانہ قدیم سے جا ملتی ہے، لیکن اس کی اثر تعمیر مغل بادشاہ اکبر اعظم نے کروائی، جبکہ اکبر کے بعد آنے والی نسلیں بھی تزئین و آرائش کرتی رہیں۔ لہٰذا یہ قلعہ مغلیہ فن تعمیر و روایت کا ایک نہایت ہی شاندار نمونہ نظر آتا ہے۔ قلعے کے اندر واقع چند مشہور مقامات میں شیش محل، عالمگیری دروازہ، نولکھا محل اور موتی مسجد شامل ہیں۔ 1981 میں یونیسکو نے اس قلعے کو شالامار باغ کے ساتھ عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا تھا۔ اگرچہ موجودہ قلعہ کی جگہ ہزاروں سال سے آباد ہے، اس جگہ پر قلعہ بند ڈھانچے کا پہلا ریکارڈ 11ویں صدی کے مٹی سے بنے قلعے کا تھا۔ جدید قلعے کی بنیادیں 1567 میں شہنشاہ اکبر کے دور میں ایک ہی آہنگ تعمیراتی انداز میں رکھی گئی تھی، جس میں اسلامی اور ہندو دونوں شکلیں نمایاں تھیں۔ شاہ جہاں کے دور کے اضافی کی خصوصیات سنگ مرمر کے ساتھ فارسی پھولوں کے ڈیزائن کے ساتھ ہیں، جبکہ قلعے کا عظیم الشان عالمگیری دروازہ آخری عظیم مغل بادشاہ اورنگزیب نے تعمیر کیا تھا، جو کہ بادشاہی مسجد کے سامنے ہے۔ مغل سلطنت کے زوال کے بعد لاہور قلعہ کو سکھ سلطنت کے بانی مہاراجہ رنجیت سنگھ کی رہائش گاہ کے طور پر استعمال کیا گیا۔ سکھوں نے قلعے میں کئی اضافہ کیا۔ اس کے بعد یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے کنٹرول میں چلا گیا، جب انہوں نے فروری 1849 میں گجرات کی جنگ میں سکھوں پر اپنی فتح کے بعد پنجاب کا الحاق کر لیا۔ 1981 میں قلعے کو یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثہ کے طور پر اس دور کے مغل یادگاروں کے بہترین ذخیرے کے طور پر کندہ کیا گیا تھا۔ جب اس کی سلطنت اور فنکارانہ سلطنت کے دور سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ قلعہ لاہور کے پرانے فصیل والے شہر کے شمالی حصے میں واقع ہے۔ قلعے کا عالمگیری دروازہ عمارت کے ایک مجموعے کا حصہ ہے، جو بادشاہی مسجد، روشنائی گیٹ اور رنجیت سنگھ کی سمادھی کے ساتھ حضوری باغ کے چاروں طرف ایک چوکور بناتی ہے۔ مینار پاکستان اور اقبال پارک قلعہ کی شمالی حدود سے متصل ہیں، اگرچہ اس جگہ کے بارے میں جانا جاتا ہے کہ یہ ہزاروں سال سے آباد ہے۔ لاہور قلعہ کی ابتدا غیر واضح اور روایتی طور پر مختلف خرافات پر مبنی ہے۔ اس مقام پر کسی قلعے کا پہلا تاریخی حوالہ غزنی کے محمود کے دور میں کیا گیا۔ اس مقام پر کسی قلعے کا پہلا تاریخی حوالہ غزنوی محمود کے دور میں 11ویں صدی کا ہے، اور اسے 1241 میں منگول سلطنت نے 1241 میں لاہور کے محاصرے کے دوران تباہ کر دیا تھا۔ دلی سلطنت کے مملوک خاندان کے سلطان بلبن نے اس مقام پر 1267 میں ایک نیا قلعہ تعمیر کیا تھا۔ دوبارہ تعمیر شدہ قلعہ 1398 میں تیمور کی حملہ آور افواج کے ہاتھوں تباہ ہو گیا تھا، جسے مبارک شاہ سید نے 1421 میں دوبارہ تعمیر کیا تھا۔ 1430 کی دہائی میں اس قلعے پر کابل کے شیخ علی قبضہ کر لیا تھا۔ یہ بعد میں لودھی خاندان کے کنٹرول میں رہا، یہاں تک کہ 1526 میں مغل شہنشاہ بابر نے لاہور پر قبضہ کر لیا۔ قلعے کا موجودہ ڈیزائن اور ساخت اس کی ابتدا 1567 میں کرتا ہے، جب مغل شہنشاہ اکبر نے سلطنت کے شمال مغربی سرحد کی حفاظت کے لیے ایک چوکی کے طور پر اس جگہ پر قبضہ کیا تھا۔ لاہور کے اسٹریٹجک محلِ وقوع مغل علاقوں اور کابل، ملتان اور کشمیر کے مضبوط گڑھوں کے درمیان مٹی کے پرانے قلعے کو ختم کرنے اور مضبوط اینٹوں کی چنائی کے ساتھ قلعہ بنانے کی ضرورت تھی۔ سرسبز باغات کے ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ بلند و بالا
محلات بھی بنائے گئے۔ اکبر کے دور کے قابل نقل ڈھانچوں میں دولت خانہ، خاص عام، جھاڑو کا درشن اور اکبری گیٹ شامل تھے۔ بہت سے اکبری ڈھانچے کو بعد کے حکمرانوں نے تبدیل کیا یا ان کی جگہ لے لی۔ قلعے کی بڑی تصویری دیوار جہانگیر کے دور کی ہے۔ شہنشاہ جہانگیر نے مکتبِ خانہ کا بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے 1612 میں قلعے میں پرانی تبدیلیوں کا ذکر کیا۔ جہانگیر نے کالا برج پویلین بھی شامل کیا، جس کی چھت پر یورپی الہامی فرشتے موجود ہیں۔ قلعے میں آنے والے برطانوی زائرین نے جہانگیر کے دور میں عیسائیوں کے نقش کاری کو نوٹ کیا، جس میں قلعہ کے احاطے میں میڈونا اور عیسیٰ کی پینٹنگز پائی گئیں۔ 1606 میں سکھ مذہب کے گرو ارجن کو اپنی موت سے پہلے قلعے میں قید کر دیا گیا تھا۔ جہانگیر نے ایک 1450 فٹ دیوار سے بڑی تصویر والی دیوار عطا کی، جو چمکدار ٹائلوں، فائنس موزیک اور فریسکوز کی ایک متحرک صف سے مزین ہے۔ جہانگیر کی خوابگاہ کے نیچے بڑے محراب والے پینلز کے اسپیڈرز پر قدیم فارسی پیالے والے فرشتے کے مجسمے، بگلا، کرین اور دیگر اڑنے والے پرندے ہیں۔ اس تصویری دیوار پر دکھائے گئے بہت سے مناظر مغل بادشاہوں کی درباری زندگی، ان کے کھیلوں اور ان کے مشاغل کی عکاسی کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک پینل میں 4 گھڑ سواروں کو وان کا شاندار کھیل کھیلتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جسے آج کل پولو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سب سے نمایاں ہاتھی کی لڑائی سے متعلق ہیں، جو مغل دربار کی پسندیدہ تفریحات میں سے ایک تھے۔ مریم زمانی بیگم کی مسجد جہانگیر کے دور میں مشرقی دیواروں کے قلعوں سے ملحقہ تعمیر کی گئی تھی۔ اگرچہ یہ مسجد غالباً رائل کورٹ کے ارکان کے لیے جمعہ کی اجتماعی مسجد کے طور پر کام کرتی تھی، لیکن جہانگیر نے اس کی مالی اعانت نہیں کی، حالانکہ اس کے لیے اس کی منظوری درکار تھی۔ اس مسجد کی بنیاد ملکہ مریم زمانی نے 1611 میں رکھی تھی۔ انگریزوں نے لاہور کی فتح کے بعد قلعہ پر قبضہ کر لیا اور اس میں کئی تبدیلیاں کیں، جن میں بنیادی طور پر موجودہ عمارتوں کو نو آبادیاتی استعمال کے لیے تبدیل کرنا شامل تھا، جس میں برطانوی فوج کے لیے اسپتال اور بیرک شامل تھے۔ 1959 میں دیوان عام کے سامنے کھدائی کے نتیجے میں محمود غزنوی کا 1025 عیسوی کا سونے کا سکہ دریافت ہوا۔ یہ سکہ لون سے 25 فٹ کی گہرائی سے نکالا گیا تھا۔ ثقافتی پرتیں 15 فٹ کی گہرائی تک مسلسل تھیں، جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں قلعہ اس کی فتح سے پہلے ہی لوگوں کے ذریعے آباد تھا۔ کھدائی میں مغل دور سے پہلے کی دیگر اشیاء، جن میں مادر دیوی، گھوڑے، بیل اور ہندو نسل کی دیگر شخصیات کو دکھایا گیا۔ شالیمار میں مغل باغ کے ساتھ قلعہ کو 1981 میں یونیسکو نے عالمی ثقافتی ورثہ کے طور پر نامزد کیا تھا۔ اپریل 2007 میں اکبری گیٹ کی خستہ حال فرش کو ریلے کرتے ہوئے قلعے کی 3 منزلیں دریافت ہوئیں، جو انگریز، سکھ اور مغل دور کی ہیں، جو بالترتیب اینٹوں، جلی ہوئی اینٹوں اور کنکریوں سے تعمیر کی گئی تھی۔ مؤخر الذکر یا تو جہانگیر کے دور میں بنایا گیا تھا یا شاہجہاں کے دور میں مغلوں کی پہچان تھی۔ قلعہ ایک اونچی گھڑی والی دفاعی دیوار سے گھرا ہوا ہے، جو میٹر کا ایک کھردرا متوازی خط بناتا ہے۔ قلعہ بذات 365 بائی 320 خود طول بلد میں 2 تقریباً مساوی حصوں میں منقسم ہے۔ پہلا انتظامی حصہ جنوب میں محفوظ ہے، جو مرکزی داخلی راستوں سے اچھی طرح جڑا ہوا ہے، اور اس میں شاہی سامعین کے لیے باغات اور دیوان خاص شامل ہیں۔ دوسرا ایک نجی اور پوشیدہ رہائشی حصے کو شمال میں عدالتوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہاتھی دروازے کے ذریعے
قابل رسائی ہے۔ اس میں شیش محل، کشادہ بیڈ رومز اور چھوٹے باغات بھی ہیں۔ قلعہ لاہور میں مجموعی طور پر 5 اہم چوکور ہیں، جن میں دیوان عام، موتی مسجد کا چوکور، جہانگیر کا چوکور، شاہجہاں کا چوکور اور پائن باغ کا چوکور ہے۔ اندرونی دیواروں کو نیلے فارسی ٹائلوں سے سجایا گیا ہے، جسے کاشی کاری کہا جاتا ہے۔ اصل داخلی دروازہ مریم زمانی مسجد کی طرف ہے اور بڑا عالمگیری دروازہ شاہی بادشاہی مسجد سے ہوتے ہوئے حضوری باغ کی طرف کھلتا ہے۔ زمور و فکر کوربیلز میں ہندو فن تعمیر کا اثر دکھایا جاتا ہے۔